20 منٹ میں اپنی گفتگو سے بیٹھ دوں گا انشاءاللہ۔ صاحب ہم آپ توجہ کیجیے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جو میں کہوں مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اسے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام تابعین اعظام ان کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، کہ انصار و مہاجرین میں سبقت کرنے والے اور ان کا اتباع کرنے والے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے دین کی نشر و اشاعت اور غلبے کے لیے چن لیا تھا، اس لیے انہوں نے ہمارے لیے ایسے نمونے چھوڑے ہیں جو مشعر راہ ہے۔ ان کی بعض باتیں، ان کے بعض اعمال، ان کے کارنامے وہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ صحابہ و تابعین کی ایسی ہی باتوں میں سے 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں اس مختصر وقت میں۔ حضرت معقل بن عبید مزنی رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلاف کو اس بات پہ پایا ہے کہ وہ جب آپس کے اندر ملاقات کیا کرتے تھے تو اس ملاقات میں وہ ایک دوسرے کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے۔ یہ نصیحت 3 باتوں پہ مشتمل ہوتی تھی، اور اگر ان کی آپس میں ملاقات نہ ہوتی، دوست احباب جس طرح ہم کبھی مل بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، اسی طرح جب وہ آپس میں ملتے تو ان 3 باتوں کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، اور جب ملاقات نہیں ہوتی تو پھر وہ 3 باتیں لکھ کے ان کو بذریعہ خط بھیج دیتے ہیں تاکہ یہ 3 باتیں ان کے پیش نظر رہیں اور وہ گمراہی کا شکار نہ ہو۔ وہ 3 باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ سب سے پہلی بات تمہیدی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ان لوگوں میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ کتنا ہے۔ جب قوموں کے اندر ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بلائی کا جذبہ ہوتا ہے، تب قومیں بگاڑ کا شکار نہیں ہوتی اور ہمیشہ کامیابی پہ قائم رہتی ہیں۔ جب یہ خیر خواہی کا جذبہ مات پڑ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے نا، پھر اس قوم کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنے آپ ہی پڑھیں، پنجابی کہتے ہیں نا تو اپنی نبیڑ تک کسی نہ لگا، ٹھیک ہے، اکثر ہمارا عام طور پہ طرز عمل یہ ہے، جس کی وجہ سے آج ہم زوال اور انحطاط کا شکار ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے جو حقوق رکھے ہیں ان میں ایک حق یہ ہے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا، اس کا بھلا چاہنا، اس کو راہ راست پہ لے کے آنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ تو جب تک ہم یہ فریضہ انجام دیتے رہیں گے، ہم خیر اور بھلائی پہ رہیں گے، کامیابیاں ہمارے قدم چومتی رہیں گے، اور جب یہ جذبہ ختم ہو جائے گا یا ماند پڑ جائے گا، ہم نقصان سے دوچار ہوں گے اور زوال کی راہ پہ چل جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھا کے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، ساری انسانیت گھاٹے میں۔ ان الانسان، ایک انسانی، الف لام استغراق اور جنس کا، سب لوگ گھاٹے ہیں۔ اس گھاٹے سے کچھ لوگ محفوظ ہیں، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور وصیت کرنے والے، اچھی باتیں بتانے والے، خیر خواہی کرنے والے، یہ گھاٹے سے مستثنا ہے۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے۔ تو یہ قوموں کا جب آپس میں خیر خواہی کا تبادلہ رہتا ہے تو وہ قومیں کامیابی کی طرف بڑھتی رہتی ہیں۔ جب یہ جذبہ مان پڑ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو پھر کامیابی ان سے روٹ جاتی ہے۔ تو صحابہ و تابعین کے اندر یہ جذبہ بڑا جوان تھا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کیا کرتے۔ اب دیکھیں نا کہ اس دور میں اتنے ذرائع فاسٹ نہیں تھے، ملاقات کا اہتمام تو ہو جایا کرتا تھا آپس میں بھی ملاقات، لیکن ایک بندہ دور ہے، کہیں اور نکلا ہوا ہے تو پھر اس تک بات پہنچانا مشکل تھا۔ اس دور میں ڈاک کا ذریعہ بھی اتنا مضبوط نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ کتنا ہے کہ وہ باقاعدہ لیٹر میں لکھ کے یہ باتیں ان تک بھیجتے ہیں، اور ہمارے لیے کتنا آسان ہوگا ایک دوسرے تک میسج کنوے کرنا۔
ابھی آپ بیٹھے بیٹھے میرا خیال ایک میسج ٹائپ کر دیں تو وہ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے دنیا کے 7 بر اعظموں میں پہنچ جائے گا۔ ہمارا دائرہ کار اتنا پھیل چکا ہے اور ہم عام طور پہ اللہ کی اس نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی میسج پریکٹس بہت زیادہ ہے، جلدی جلدی لوگ ایسے کر کے ٹائپ کرتے ہیں اور فضولیات واہیات لا یعنی چیزیں فضول باتیں ایموجی دکھائے جا رہے ہیں اور فضول قسم کی مذاق ہوتے ہیں، لا یعنی باتیں ہوتی ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی چیز کو مثبت استعمال کریں، صحیح استعمال کریں، اس کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے بھائیوں کی اصلاح کی استعمال کیے تو اللہ جانتا حقیقی تبدیلی آ جائے۔ تو صحابہ و تابعین جو ذریعہ میسر تھا اس کا درست اور مثبت استعمال کرنے والے اللہ کے لیے، اگر اللہ نے یہ سہولتیں دی ہیں، ہمارے پاس ذرائع ابلاغ بڑے فاسٹ ہیں، بہت زیادہ ہیں، آپ میرے سے زیادہ جاننے والے، ان کا مثبت صحیح استعمال کیجیے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب بھی دینا۔ اور یاد رکھیے اگر آپ کے میسج کی وجہ سے کوئی غلط بات آگے چلی گئی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہاں ایک بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور جہاں تک وہ بات چلی گئی اور آپ کے میسج کی وجہ سے کوئی غلط میسج چلا گیا، لوگ اس غلطی کے اوپر لگ گئے، جتنے لوگوں نے وہ غلط کام کیا ان سب کے گناہ کا ایک حصہ آپ کے کھاتے میں پڑتا۔ اور اس کے برعکس اگر آپ کے میسج کے ذریعے کسی کو کوئی ہدایت کی روشنی مل گئی، کوئی صحیح بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے عمل کر دیا، تو جہاں تک وہ بات گئی جتنے لوگوں نے اس پہ عمل کیا ان سب کے ثواب کا پورا حصہ آپ کے اعمال نامے میں جائے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ نے کس طرح کا میسج آگے پہنچانا۔ تو صحابہ و تابعین ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے اور یہ 3 باتیں وہ اکثر کہتے رہتے ہیں۔ پہلی بات وہ لکھا کرتے تھے کہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو بندہ اپنی خلوت کی، اپنے باطن کی، اپنے اندر کی اصلاح کر لیتا ہے اللہ اس کا ظاہر درست کر دیتا ہے، ثواب ہے، تبدیلی اندر سے آتی ہے۔ ہماری کوشش یا فوکس جو ہے نا وہ ظاہر کی اصلاح پہ ہوتا ہے، ہم اندر کی اصلاح نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم یعنی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے نا مختلف طرح کے لوشن، کریمیں اور پتہ نہیں کیا کچھ استعمال کرتے ہیں، اس سے وقتی طور پہ فیس بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا معدہ خراب ہے، اندر آپ کا خراب ہے نا، آپ دنیا جہاں کی کریمیں لگا لیں، ٹیوبیں استعمال کر لیں، آپ کا چہرہ تر و تازہ نہیں ہو سکتا۔ عام طور پہ جو ایلوپیتھی ہے نا یہ ظاہر پہ یقین رکھتی ہے اور جو طب یونانی حکمت ہے وہ اندر پہ یقین رکھتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے نا تو آپ کا ظاہر دیکھ اچھا نہیں، آپ کے چہرے پہ کیل مہاسے ہیں، دانے نکلے ہوئے ہیں، یہ وہ اس کے مطابق آپ کو کوئی کریم وغیرہ استعمال کے لیے دے دیں، وہ وقتی طور پہ فرق پڑ جائے گا، لیکن دوبارہ پھر گہرے ہو جائیں گے یا زیادہ ہو جائیں گے یا خراب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اصل میں اندر جو بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا چہرہ ہماری سکرین ہے، اصل تو سارا نیٹ ورک اندر ہے، جب اندر کا نیٹ ورک خراب ہوگا تو اس کا رزلٹ باہر ظاہر ہوتا ہے۔ جب آپ اندر سے اصلاح نہیں کریں گے آپ کا فیس ٹھیک نہیں ہوگا، وہ بگڑتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے اندر کی اصلاح کر لی، اندر سے اپنے آپ کو بدل لیا، حقیقی معنوں میں وہ صحیح بن گیا، جب کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، وہ تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، لوگوں سے چھپا ہوا ہے، تب وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ قائم رہنے والا ہے، اللہ اس کے ظاہر کو سنبھال ہے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک نیک پرہیزگار ہو جائے، لیکن جس کا باطن خراب، خلوت خراب، تنہائی اس کی ناپاک، تنہائی میں اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، غلط کام کرنے والا، شریعت کی مخالفت کرنے والا، شیطان کو خوش کرنے والا، اس کی کبھی جلوت خواب ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنی تنہائی کو ٹھیک ہے۔ روزے کا پیغام کیا ہمارے لیے؟ دیکھیں نا، ہم خلوت میں بھی ہوں، تنہائی میں بھی ہوں، ہمارے سامنے بڑا میٹھا لذیذ پانی، مشروب، شربت پڑا ہوا ہو، جوس پڑا ہوا ہو، فریج میں انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سی سی ٹی وی نہیں، کوئی آپ کو واچ کرنے والا نہیں، کسی طرح آپ تک رسائی نہیں، کوئی بندہ نہ پانی کو ہاتھ لگاتا ہے نہ کھانے تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ کیوں نہیں بڑھاتا؟ کیوں نہیں بڑھاتا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تصور جو ہے ہمیشہ رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی قائم ہو جائے تو آپ کے سارے معاملات سے ہو جائے۔ تو اپنی خلوت کو سنواریے،
تنہائی کو پاکیزہ کیجیے. لوگوں سے جو آپ مخفی ہیں، جب آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں، عام طور پہ شیطان اس وقت دعوت کرتا ہے کرنا یا جڑا کرنا کون میں کھڑے. اکثر گناہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تنہائی کو تلاش کرتے ہیں. حالانکہ آپ جہاں بھی چلے جائیں اپنے اللہ سے اوجھل نہیں ہو سکتے. میں ایک آیت عام طور پہ بیان کرتا ہوتا ہوں. کہتے ہیں ایک ٹیچر تھا نا، اس نے اپنے بچوں کو نا مرغی دی اور کہا کہ بیٹا جاؤ یہ مرغی لے جاؤ، کل سب نے وہاں اس کو ذبح کر کے میرے پاس لانا ہے جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں. ہر بچے نے اپنے طور پہ کوشش کر کے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. پوری کلاس 20 کے 20 بچوں میں سے نا 19 بچے مرغی ذبح کر کے لے آئے، ایک بچہ زندہ مرغی لے آئے. ٹیچر نے کہا بیٹا تم نے کیوں نہیں ذبح کی؟ اس کا جواب بڑا عقل مندی والا تھا. کہنے لگا استاد جی میں جہاں بھی گیا مجھے کوئی تنہائی کی جگہ ملی نہیں، میں جہاں بھی گیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. آپ نے کہا تھا وہاں ذبح کرنی جہاں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، تو مجھے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا. استاد نے کہا بیٹا تو کامیاب ہوا، تیرے ساتھی سارے فیل ہو گئے. یہ تصور آ جائے. من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، یہ پہلی بات وہ کہا. دوسری بات کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. جو بندہ اپنے اور اللہ کے تعلق کو درست کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ اس کا تعلق بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے. اللہ اس کے اور لوگوں کے تعلق کو بہتر کر دیتا ہے. آپ اللہ سے بنا کے رکھیں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. آپ اللہ کے کاموں پہ دنیا کو ترجیح نہیں دیں گے، دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. اللہ آپ کے اور لوگوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے حل کر دیں گے. ہمارا پرابلم اور مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نعوذ باللہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لوگوں کو ناراض نہیں کرتے. ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے. ایمان والوں کی خوبی کیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے آتے ہیں. ہمیں ہمارے ایمان کا مزہ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ ہماری محبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 کام بندہ کرے تو ایمان کی چس آ جاتی ہے، لطف آتا ہے، ایمان کا مزہ آتا ہے. ایمان کی بھی ایک مٹھاس اور ذائقہ ہے. وہ کب محسوس ہوتا ہے؟ اس کی پہلی شرط یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اس کا رسول اس سے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارے اور محبوب ہے. ادھر اللہ کا حکم ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ ایک طرف اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، دوسری طرف آپ کے والدین، آپ کا خاندان، آپ کی برادری، آپ کا محلہ، آپ کے رشتہ دار، آپ کا دفتر اور آپ کے عزیز و اقارب ہیں. آپ اس وقت آپ امتحان میں ہیں. اگر آپ ان سب کو برائے طاق رکھ کے پیچھے چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں والدین ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، برادری ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، رشتہ دار منہ پھیرتے ہیں، پھیر جائیں، باس منہ بناتا ہے تو بنا لے، دوست احباب بائیکاٹ کرتے ہیں، کر جائیں. میں نے اپنے اللہ کو، اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کرنا. جب یہ طرز عمل ہوگا ایمان کا لطف اور ذائقہ آئے گا. لیکن ہمارا طرز عمل یہ نہیں ہوتا. ہم اللہ سے تعلق کو بگاڑ دیتے ہیں. ہم کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنا. قاری صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، بات آپ کی سولہ نے ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم یہی ہے، پر کیا کریں؟ برادری نے جان چھوڑی، لوگوں کا پریشر پڑا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، محلے دار کیا کہیں گے؟ میرے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ ان کو کیا منہ دکھاؤں گا میں؟ وہ باتیں کریں گے. لوگوں کی باتوں کی، لوگوں کی ری ایکشن اور رد عمل کی پرواہ ہے. اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں تمہیں. کل یہ لوگ تمہیں قبر میں عذاب سے بچا لیں گے، حشر کی سختیوں سے بچا لیں گے، جہنم کی خوفناک اور ہولناک عذاب سے بچا لیں گے. وہ آئے گا آپ کے کام، وہاں تو آپ کی سبھی ماں منہ پھیر جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اللہ جانتا ہے دنیا میں ماں کی ممتا اور پیار کے آگے سب کچھ ختم. وہ ماں جو کہتی ہے کہ بیٹا بیمار ہو، اللہ میری زندگی میں میرے بیٹے کو لگا دے، اللہ میں مر جاؤں میرا بیٹے کو گرم ہوا بھی نہ لگے. یہ ماں بھی کل قیامت کے دن آپ سے منہ پھیر لے. جب ماں آپ کے کام نہیں آئے گی تو یہ برادری، یہ رشتہ دار، یہ محلے دار، یہ دفتر والے، یہ عزیز و اقارب، باقی رشتہ دار، یہ آپ کے ساتھ نبھائیں گے. کتنا بڑا دھوکہ ہے. ہم ان کی خاطر اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیں.
جب آپ ان کی خاطر اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں، آپ نے اپنے اور اللہ کے تعلق کو بگاڑ دیا، اللہ آپ کے اور لوگوں کے تعلقات کشیدہ کر دیتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ہی آپ کی دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ناچاکی ہو جاتی ہے، بعد میں آپ کہہ رہے یار گل تو کوئی بھی نہیں سیکھی، میں کوئی خاص گل نہیں کی تھی یار، بڑا سخت ریئیکشن دیتا ہوں، وہ ایویں ہی لڑ پیا یار، چھوٹی سی گل دی لال بنا لی، یہ گل بہت گئی ہو گیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے سمجھا اپنے رب کو ناراض کیا۔ یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضی کے اثرات ہیں۔ ایک مقدس رحمہ اللہ فرمایا کرتے جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، میں اس کا ری ایکشن اپنی بیوی کے چہرے پہ دیکھ لیتا ہوں۔ میں گھر میں آتا ہوں، چھوڑ کے جاتا ہوں، اچھی بری ہوتی ہے، میرے سے خوش ہوتی ہے، میں واپس آتا ہوں، موڈ بڑا ہوتا ہے اس کا، ایسے ہی لڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ بات طلاق تک بات کئی دفعہ پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں، میرے ساتھ طلاق ہوئی، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئی، صبح چنگی بڑی بیوی سی، کوئی بھی نہیں سی، بڑی خوش باش سی، گھرے آیا بس ایویں پتہ نہیں کہڑی گل شروع کر دیتی ہے، وہ تو میرا بھی میٹر گھوم گیا، بس پھر یعنی کہ کہاں ہی نکل گئی۔ یہ جو میٹر گھوم جاتا ہے، معاملات خراب ہو جاتی ہے، کیوں ہو جاتی ہے؟ ان کی ایک وجہ جس پہ ہم غور نہیں کرتے، وہ جو آپ نے اللہ کے احکام کو نظر انداز کیا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، بگڑے کام سمجھ جائیں گے۔ اللہ سے آپ کا رابطہ تعلق کمزور کیا، آپ نے اللہ اس کے رسول پہ لوگوں کو ترجیح دی، لوگوں سے آپ کے سمرے ہوئے طے شدہ معاملات بھی بگڑ جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں۔ جب اللہ اس کے رسول کی بات آ رہے، اللہ اس کے رسول آ جائیں، پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ان کا احترام، ان کا وقار، ان کی مقام و مرتبت اپنی جگہ ہے، لیکن میں مانوں گا اپنے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کے سارے معاملات سنوار دے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا، وہاں سے آپ کو اللہ عطا کرے گا، آپ کا گمان نہیں ہوگا۔ مجھے ایک ایمان فروز واقعہ عام طور پہ بڑا ذہن میں رہتا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق بھی حدیث پڑھنے پڑھانے سے بڑے محدثین سے بڑے پیار، میں نے بڑا کچھ ان سے سیکھا۔ کمال کے لوگ تھے، اللہ کے چنے ہوئے، جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، بھوک پیاس برداشت کی، ساری مال و دولت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نشاور کر۔ بصرہ کے اندر محمد نام کے 4 محدث جگہ ہیں، چاروں چوٹی کے محدث ہیں۔ ایک سید ابن خزیمہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، امام ابن خزیمہ بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے۔ ان کا نام ہے محمد بن اسحاق بن خزیمہ، یہ تھے۔ امام ابن جریر طبری، امام طبری بہت بڑے محدث ہیں، تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے۔ امام محمد بن جریر طبری، امام محمد بن ہارون الرویانی، امام محمد بن نصر بروزی، 4 محمد نام کے محدث، بصرہ پہ جمع ہے، تھوڑی بہت جمع پوچھی تھی، راشدہ وہ ختم ہو گیا۔ اب سفید پوش تھے، مانگنا تو ان کے لیے موت تھا، لیکن صبر کرتے رہے، کہا کب تک؟ اب پیٹ کی آگ بھی تو بجھانی ہے۔ بالآخر جب مجبور ہو گئے، فیصلہ کیا یار کوئی بندہ جائے اور کسی سے کچھ مانگ کے لے۔ اب کون مانگے؟ کوئی بھی تیار نہیں۔ چلو اس کہتے ہیں قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ قرآن اندازی کی تو امام ابن خزیمہ کا نام نکلا ہے کہ یہ جائیں گے کسی سے کچھ مانگ کے لیں تاکہ یعنی کہ نا پیٹ کی آگ تو بجھا لیں۔ امام ابن خزیمہ کا جب نام آیا تو کہنے لگے یار مجھے 2 منٹ کی مہلت دے دو، حوصلہ نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، مجھے کچھ چند منٹ کی مہلت دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، گئے پانی کے پاس، وضو کیا، آ کے مصلے پہ کھڑے ہو۔ اللہ آج تک تو نے پردہ رکھا ہے، اللہ کوشش کیا تیرے دین کو پھیلانے کی، سمجھنے کی، اللہ تیرے تعلق میں کسی اور تعلق کو ہم نے حاوی نہیں ہونے دیا۔ اللہ جب بھی حاجت آئی ہے تیرے سامنے جھولی پھیلائی ہے، ہمارے پردے رکھ۔ ابھی ان کی نماز مکمل نہیں ہوئی، دروازے پہ دستک ہو گئی، دروازے پہ دستک ہوئی، ان کے دوستوں نے جا کے دروازہ کھولا، کہا تم میں، اس نے باقاعدہ نام لے کے بلایا، تم میں محمد بن اسحاق کون ہے، محمد بن ہارون کون ہے، محمد بن جریر طبری کون ہے، محمد بن نصر مرزی کون ہے؟ آپ کو کیسے ناموں کا پتہ چلا؟ کہا کہ بصرہ کے گورنر نے ابھی کچھ دیر پہلے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں اس کو کہا گیا کہ میرے 4 بندے فلاں جگہ پوری لوکیشن بتائی گی، وہاں پہ ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کے کھانے کا بندوبست کریں۔ اس نے 50 سونے کی اشرفیاں دینار کو دیے، کہا گورنر نے یہ بھیجی اور کہا جب یہ ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا اور بھیج دو۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ ایسے بندوبست کرتا ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط، آج ہماری پریشانی کیوں ہے؟ ہم خار کیوں ہیں؟ ہم بے بس کیوں ہیں؟ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط نہیں تو لوگوں سے تعلقات ہمارے کشیدہ ہو جائیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط بنائیے، لوگوں سے تعلق آپ کے خود بخود بن جائیں گے، لوگ آٹومیٹک راضی ہو جائیں گے۔ ورنہ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے، میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کبھی دنیا کو راضی نہیں کر سکتے۔
اور میرے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کو راضی کیا لوگوں کو ناراض کر دیا اللہ لوگوں کو بھی راضی کر دیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا اللہ کو ناراض ہو گیا اللہ لوگوں کو بھی ناراض کر دیا۔ اب آزما کے دیکھ لیجیے، یہ دوسری بات، تیسری اور آخری بات، جس نے فرمایا اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھا، آخرت کا اہتمام کیا دنیا کے مقابلے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح، آخرت کا اہتمام کیا، آخرت کو یاد کیا، آخرت کو سامنے رکھا، اللہ اس کی دنیا بھی سنبھال لے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو آخرت میں اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو صرف دنیا چاہتا ہے ہم اس کو جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پورا نہیں دیتے، کسی کو پورا بھی مل جاتا ہے لیکن دنیا میں اس کا کھاتا مکمل، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں کچھ نہیں۔ جب آپ آخرت کو چاہیں گے آپ کا مطمع نظر آخرت ہو، اللہ میں نے آخرت لینی ہے، دنیا کی آخرت کی نعمتوں کے ساتھ کوئی مماثلت ہے، مطابقت ہے، کچھ بھی نہیں، اور آخرت سبحان اللہ، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نے آخرت کی قدر کی ہے اس کو جو لباس ہے نا، لباس میں لگا ہوا ایک موتی ساری دنیا اس کے ہیرے جواہرات موتی سونا چاندی اور ڈالر ریال سارے آ جائیں، اس ایک موتی کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کرتی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ ہمیں یہاں بڑی فکر ہے یار میں نے کوئی مکان بنانا ہے، بچوں کے لیے سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ بن جائے، کوئی بزنس بن جائے، کوئی یعنی کہ ہاتھ پلے میں کوئی چیز آ جائے، مارے صبح شام دوپہر ہر وقت دنیا کی مسئلہ، لیکن پتہ نہیں ہے کہ زندگی کا ناطہ کب ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ عارضی اور بے وفا زندگی، اس کے لیے اتنی تگو پر جہاں آپ نے مستقل ہمیشہ پرماننٹ رہنا، اس کے لیے فکر کتنی ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کتنی ہے، اس کے لیے تگو کتنی ہے۔ کبھی سوچا یار میں نے قبر میں بھی جانا ہے، میں نے منکر نکیر کو 3 سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں، اور وہ وحشت کا گھر ہے، طریقی کا گھر ہے، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، وہاں کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، سگی ماں بھی ساتھ نہیں جائے گی، باپ بیٹا کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اتنا مشکل، اتنا تنگ، اتنا ہولناک مقام، صحابہ تذکرہ کرتے چیزیں نکل جائیں۔ کبھی ہم نے قبر کے بارے میں بھی سوچا، وہ بھی میرا گھر ہے، میں نے وہاں جانا ہی جانا ہے۔ یہاں آپ کو پرماننٹ مکان ملے نہ ملے، قبر پرماننٹ ملے گی۔ قبر سے مراد مرنے کے بعد جو آگے برزخ ہے، جو کہ موسٹلی اکثر لوگوں کو قبر نصیب ہوتی ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہیں بھی ہوتی۔ تو برزخ میں آپ کا مقام یقینی ہے جہاں پہ آپ نے یہ سارے معاملات بھگتنے ہیں، کبھی اس کی بھی فکر کی ہے۔ پھر 50,000 سال کا دن یوم الحساب، جہاں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا، جہاں کوئی سائبان نہیں ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، انسان اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ دن بھی ہم نے ابھی اس کی بھی فکر کی ہے۔ وہاں میرے اوپر سایہ کیسے ہے، وہاں میں نجات کیسے پاؤں گا، وہاں میرے لیے کامیابی کیسے ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ دنیا سے بات کرتا ہے۔ آخرت کو ترجیح دیجئے، آخرت کی فکر کیجئے، آخرت کے لیے کام کیجئے، ٹھیک ہے۔ دنیا خود آپ کے پاؤں پڑے گی، ذلیل ہو کے آپ کے پاس آئے گی، لیکن اگر آپ دنیا کے پیچھے پڑے رہیں گے، دنیا کو سوارتے رہیں گے، دنیا کے پیچھے لگ کے آخرت کو اگنور کر دیں گے، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ اس لیے آخرت کو مطمع نظر بنائیں گے۔ یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے آپ کٹ ہو جائیں، دنیا سے بالکل آپ نکل جائیں، راہب بن جائیں، نہیں، دنیا کے ساتھ تعلق ہو لیکن آخرت کے ساتھ تعلق دنیا سے زیادہ مضبوط ہو، یہ مقصد۔ اصل گھر اپنا آخرت کو سمجھے گا، ان الدار الاخرہ لہی الحیوان، اللہ فرماتے ہیں اصل حقیقی زندگی، حقیقی گھر آخرت کا گھر ہے۔ حقیقی گھر کی فکر ہی نہ ہو، وہاں رہنے کے لیے منصوبہ بندی نہ ہو، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہ ہو، اور جو عارضی گھر ہے جہاں پل کا بھروسہ نہیں ہے اس پہ ساری توانائیاں صرف کر دی جائے، اس سے بڑی بیوقوفی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک آدمی جس نے 35 سال سعودی عرب میں گزارے، 35 سال اس نے دن رات کام کیا، اپنے بچوں کو پڑھایا اور ان کا کاروبار سیٹ کیا سارے۔ اب بچوں نے کہا ابا جی ساری عمر آپ نے باہر گزار دی، آج ہم پاکستان 10 مرلے کا عالی شان بغلا نما گھر بن چکا ہے، گاڑیاں لے لی ہیں، اب آپ آئیں، ہم کمائیں گے، خدمت کریں گے آپ کی، آ جائیں۔ ابا جی کا پروگرام بن گیا، ٹھیک ہے بیٹا، اب ایسے بھی بوڑھا ہو چکا، چلو آج تو۔ اب ابا جی نے اپنے دفتر سے ریزائن دے دیا، ریٹائرمنٹ لے لی، اور اپنے دوست احباب کی شام کو دعوت رکھ دی، کہا آج ملتے ہیں، آخری ملاقات ہے، صبح میں اپنے وطن پاکستان جا۔
اللہ اکبر، پرتکلف دعوت کی، لوگ دوست احباب آئے، مبارکبادیں دیں، الوداعی پیغامات دیے. یہ دوست جو ہیں وہ کھانا کھا کے چلے گئے. وہ گئے، ان کو گئے ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا، خبر آ گئی کہ تمہارا میزبان ہارٹ اٹیک سے فوت ہے. وہ جس نے 35 سال محنت مزدوری کر کے، دن رات محنت کر کے بنگلہ نما گھر بنایا، اس میں داخل ہونا دور کی بات، اس کو دیکھنا بھی نصیب نہیں. یہ دنیا جس پہ تم تکیہ دیے بیٹھے، جس سے تم محبت کر رہا ہے، جس کے لیے سارا کچھ تن من لٹائے جائے، جو تیرے نصیب میں نہیں ہوا، تجھے دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، اور وہ جو تجھے اللہ نے پرماننٹ دیا ہے، اس کے لیے تیری گزرانے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی کوشش، کوئی کاوش نہیں. تو اللہ کے لیے اپنی آخرت کو ترجیح دیجیے، آخرت کی فکر کیجیے. حساب کتاب کو، قبر کو، اللہ کے سامنے جواب دہی کو، پیشی کو، یہ معاملات سامنے رکھ کر کے آخرت کو بہتر اور سنبھالنے کی کوشش کریں. سارے معاملات سمجھ جائیں گے. تو یہ 3 باتیں ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیے. انشاءاللہ اس سے آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو زندگی کی عمل کی توفیق دے.